کسی جاندار کا ماحول اس جاندار کے ارد گرد تمام جانداروں اور بے جان اشیاء پر مشتمل ہوتا ہے۔ یہ جاندار اور بے جان اشیاء کسی نہ کسی طرح جاندار کی زندگی کو متاثر کرتی ہیں۔ ہم جماعت ششم میں سیکھ چکے ہیں کہ جاندار وہاں رہتے ہیں جہاں ان کی ضرورت پوری ہو سکے۔ تمام جاندار زندہ رہنے کے لیے ایک دوسرے پر اور ماحول کی بے جان اشیاء پر انحصار کرتے ہیں۔ اس کو ہم اس باب میں زیر بحث لائیں گے۔ ایکو سسٹم کسی ماحول میں جاندار اور بے جان اشیاء کے باہمی تعامل سے وجود میں آنے والا نظام ایکو سسٹم کہلاتا ہے۔ ایکو سسٹم کسی صحرا کی طرح بہت بڑا یا گلی سڑی لکڑی کے ٹکڑے کی طرح بہت چھوٹا ہو سکتا ہے۔ صحرا، ساحلی علاقے، دریا، پہاڑ، سمندر، گھاس کے میدان اور مرطوب جنگلات بھی چند ایکو سسٹمز ہیں۔ ایکو سسٹم کے حصے پارٹس آف این ایکو سسٹم: جاندار یا بائیوٹک حصے، بے جان یا اے بائیوٹک حصے۔ تمام پودے، جانور، فنجائی اور مائکرو آرگنزمز اپنے ماحول کا جاندار یا بائیوٹک حصہ بناتے ہیں۔ ایک ہی قسم کے جاندار جو کسی خاص علاقے میں آباد ہوں اور نسل کشی کریں یا پولینیشن کہلاتے ہیں۔ کسی علاقے میں پائے جانے والے مختلف جانداروں کے تمام پاپولیشنز وہاں کی کمیونٹی بناتی ہے۔ شکل 4.1 ہوا، پانی، مٹی، دھوپ اور ٹمپریچر کسی ایکو سسٹم کا بے جان یا اے بائیوٹک حصہ بناتے ہیں۔ شکل 4.1 اس جنگل میں بھیڑیوں کی تعداد ان کی پاپولیشن ہے۔ بھیڑیے اور دوسرے جانور، پودے اور مائکرو آرگنزم جنگل کے ایکو سسٹم کی کمیونٹی میں شامل ہیں۔ ہیبیٹیٹ وہ جگہ جہاں کوئی جانور یا پودا رہتا اور نسل کشی کرتا ہے، اس کا ہیبیٹیٹ کہلاتا ہے۔ ہیبیٹیٹ جاندار کو اس کی ضرورت کی اشیاء جیسا کہ خوراک، پانی اور تحفظ وغیرہ فراہم کرتا ہے۔ ہر ہیبیٹیٹ میں جانداروں کی کئی پاپولیشنز آباد ہوتی ہیں۔ ہیبیٹیٹ کی اقسام: کائنڈ آف ہیبیٹیٹس: جاندار مختلف اقسام کے ہیبیٹیٹس میں رہتے ہیں۔ جانداروں میں اپنے ہیبیٹیٹ میں رہنے کے لیے مخصوص خوبیاں ہوتی ہیں۔ گھاس کا میدان کا ہیبیٹیٹ: گھاس کا میدان گھاس والا، تیز ہوا والا، خشک علاقہ ہوتا ہے۔ ان علاقوں میں اوسط درجہ حرارت کی بارش ہوتی ہے۔ یہاں پائے جانے والی مٹی بہت زرخیز فرٹیلائزڈ ہوتی ہے۔ گھاس کے میدان میں گھاس پروڈیوسر ہے۔ زیادہ تر چرنے والے جانور جیسا کہ بھیڑیے، بکریاں، گائیں، بھینسیں اور ہرن وغیرہ گھاس کے میدان میں پائے جانے والے جانوروں کی چند مثالیں ہیں۔ چند ایک گوشت خور جانور جیسا کہ چیتے، لومڑیاں، بھیڑیا، الو، عقاب، شیرے وغیرہ بھی اسی ہیبیٹیٹ میں پائے جاتے ہیں۔ شکل 4.2 انسیکٹس کی کئی اقسام گھاس کے میدانوں میں پائی جاتی ہیں۔ تالاب کا ہیبیٹیٹ: تالاب جانداروں سے بھرپور ایک آبی ہیبیٹیٹ ہوتا ہے۔ الجی، کائی، آبی نرگس وغیرہ پودے پانی میں پائے جاتے ہیں۔ مچھلیاں، آبی کھٹمل، پونڈ سکٹرز، بھڑیا مکڑے، وولف اسپائڈرز، گھونگھے، سنیلز اور مائکروسکوپک جاندار بھی تالاب میں پائے جاتے ہیں۔ صحرائی ہیبیٹیٹ: صحرا خشک ترین زمینی علاقے ہیں۔ یہاں بارشیں کم ہوتی ہیں۔ ریتلی مٹی کی وجہ سے بارش کا پانی بہت جلد خشک ہو جاتا ہے۔ کچھ پودے اور جانور خود کو پانی کی قلت کے مطابق ڈھال لیتے ہیں۔
تھوہر، یوفوربیا، چھپکلیاں، سانپ، صحرائی چوہے، اونٹ وغیرہ صحرائی ہیبیٹیٹ میں پائے جاتے ہیں۔